کبھی یہ کہہ رہے ہیں آپریشن ہے، کبھی کہہ رہے ہیں حکمت عملی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی چیز اور نئی اسٹریٹجی ہے. کیا تسلیم کیا گیا کہ وہ آپریشن ناکام ہو گئے یا یہ اب آخری وار ہونے لگا ہے؟ کچھ گزشتہ 6 ماہ میں صرف کے پی اور بلوچستان میں 126 آپریشن ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ. پی ٹی آئی کے خدشات ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے ان کے خلاف ہونے لگا ہے. ابھی ٹی ٹی پی بنی بھی نہیں تھی تو یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل تھے، یہ خود بتا رہے ہیں. یعنی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام کا نفاذ نہیں بلکہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کرنا اور پاکستان میں بغاوت ہے. راہ کی بڑی کلیئر انوالومنٹ انہوں نے بتائی ہے، افغان حکومت کی انوالومنٹ بتائی ہے، انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ بتائی ہے. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج ہم 2 سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے بات کریں گے. بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ایک تو بلوچستان میں دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، وہ کون لوگ تھے، کیا کیا اعترافات کیے ہیں، پاکستان کے لیے کتنے کنسرن کی بات تھی، انڈیا کا یا پھر افغانستان کا کیا ہاتھ تھا، اس حوالے سے بات ہوگی. دوسرا آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بات ہوئی، پرائم منسٹر آفس سے یہ جاری ہوا، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوئی. پھر آ رہا ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ عزم استحکام ہے، اور یہ کیا ہے، یہ حکمت عملی ہے. اس حوالے سے بات کروں گا. بہت اہم فگرز بھی ہیں کہ کے پی اور بلوچستان کا اس آپریشن سے کیا تعلق ہے اور کیوں تعلق ہے. تو جناب عمار مسعود صاحب، آپ بتائیے. آج بڑے خوش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو آپریشن سیکیورٹی کا ہوا ہے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے جو دہشت گرد نیٹ ورک بلوچستان میں پکڑا گیا ہے، اور یہ کتنی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے؟ اچھا، بہت بڑی کامیابی ہے یہ سیکیورٹی ایجنسیز کی، اور اس کے بارے میں بتایا ہمیں ضیاء اللہ لانگو صاحب نے، جو کہ وزیر ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے، اور انہوں نے بتایا کہ 2-3 دن پیشتر ایگزیکٹ ٹائم انہوں نے نہیں بتایا، یہ آپریشن ہوا اور اس میں ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈر پکڑے گئے. ایک کا نام نصر اللہ ہے اور وہ مولوی منصور کے نام سے جانے جاتے ہیں. دوسرا ارشاد نامی ایک کمانڈر ہے. اور پھر اس سارے آپریشن میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو ہیں کمانڈر نصر اللہ عرف منصور، ان کی ویڈیو اور اعترافی بیان جو ہے وہ بھی دکھا دیا گیا ہے. اس کے اندر جو حیران کن اور خوفناک انکشافات ہیں، اس سے دیکھ کے تو آدمی بہت سہم جاتا ہے کہ اس خطے میں دنیا کی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہیں. لیکن تھوڑا سا ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے بہت عرصے سے، ابھی ٹی ٹی پی بنی بھی نہیں تھی تو یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل تھے، یہ خود بتا رہے ہیں. یہ دونوں افراد، یہ دونوں افراد، یہ ملا منصور بتا رہے ہیں. اب ارشاد نظر نہیں آئے ویڈیو میں، لیکن ملا منصور بتا رہے ہیں. تو یہ اس وقت سے تھے. پھر تحریک طالبان بنی تو پھر اس کے اندر شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ افغانستان میں بھی رہے اور افغانستان کے بہت سے لگے. ان کا بنیادی مقصد جو تھا، اور انہوں نے خود اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ سیکیورٹی ایجنسیز پر، فوج پر اور فوج کی تنصیبات پر حملہ کرنا ہے. اور انہوں نے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کیے کہ کن جگہ پہ ان کو ٹارگٹ ملتے تھے. اچھا، جب آپ کو ان کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک علیحدہ پیرلل سسٹم آف گورننس چل رہا ہے. یہ کمشنر ہے، وہ یہ فلاں صوبے کے کمشنر ہیں، یہ فلاں ضلع کے، یہ بھی کسی جگہ کے کمشنر تھے، اور پھر کسی جگہ کے نائب امیر کے ڈپٹی کمشنر ہو گئے. اس طرح ان کا سسٹم طالبان کا. یہ دہشت گردی کے علاوہ انسرجنسی بھی ہے، اور یہ پاکستان، یعنی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام کا نفاذ نہیں بلکہ پاکستان میں ایک رجیم چینج کرنا اور پاکستان میں بغاوت ہے. اچھا، اور اس کے حوالے سے اسلام سے یہ بڑی انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ کہیں بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اسلام کا اور آپس میں ہماری تنظیم کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کے بارے یا بی ایل اے وغیرہ کا ان کا تعلق تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ تعلق کی لانگو صاحب نے بات کی ہے. انڈیا کے ساتھ بڑے واضح تعلقات ہیں، اور انڈیا فنڈنگ انڈیا کے ذریعے ہوتی ہے. افغانستان آتی ہے، افغان حکومت شامل ہے ان کی فنڈنگ میں. اچھا، فنڈنگ کے جو بنیادی مقاصد ہیں اور جو کارروائیوں کے مقاصد ہیں، ایک دفعہ تو آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ سی پیک نہیں چلنے دینا اس ملک میں،
اور چینی باشندے جو ہمارے مہمان ہیں، جن کے ذریعے انویسٹمنٹ آنی ہے، جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سی پیک چلے، جہاں پہ وہ ملے ان کے خلاف کارروائی. یہ کون سے اسلام میں لکھا ہے مار بھائی؟ اور ساتھ ساتھ اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کرنی. اب یہ اس ملک میں اگر اس طرح کے لوگ رہیں گے تو کون سی امن اور کون سی انویسٹمنٹ اور کون سا دنیا میں امیج، یہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جس میں راہ کی بڑی کلیئر انوالومنٹ انہوں نے بتائی ہے، افغان حکومت کی انوالومنٹ بتائی ہے، انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ بتائی ہے، یہ سارا نیٹ ورک جب کھلتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی طاقتوں کا محور جو ہے وہ سازشوں کا محور پاکستان بنا ہے. اور یہاں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک میں امن ہونے نہیں دیا جا رہا. اور اس طرح کے لوگ جنہیں بعد میں عقل آتی ہے بعض اوقات نہیں آتی ہے، تو یہ اس کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں. یہ کبھی BLA بھی اس میں شامل ہے، پوری طرح شامل ہے اس کے اندر، اور وہ بھی کسی کے ایمان وہ پر نیکسس بن گیا نا عمار بھائی، کیونکہ یہ بھی چونکہ مقاصد لائن ہو گئے، حکومت پاکستان کو نقصان پہنچانا، ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا، انڈیا کا فائدہ دینا، اس میں TTP بھی ایک ہو گئی، BLA بھی ایک ہو گئی، کہ BLA بھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا مقصد ہے نا ان کا. اور اس کا قطعاً کوئی تعلق نہ اسلام کے ساتھ ہے، نہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، نہ اس کی وطن میں کوئی کے حوالے سے ان کے دلوں میں کوئی محبت ہے. تو ان لوگوں کا پکڑا جانا، ان لوگوں کو گرفتار کرنا پاکستان کے لیے خوشخبری کی بات ہے، سعد خبر ہے، مبارک کی بات ہے، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہیے ہماری لیکن عمار سیکیورٹی بھائی ایجنسیز کو. جہاں پہ یہ خوشی کی خبر ہے وہاں پر ہی تشویش کی بھی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور امن و امان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل. اور میرے خیال میں یہ ہم اپنی دوسرے ایسپیکٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بڑا کرٹیکل وقت ہے کہ جب ہمیں عزم استحکام کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. اس بات کو آپ تسلیم کریں گے کیونکہ آپ نے کہا تھا اس حوالے سے کچھ خبر ہے آپ کے پاس. کبھی یہ کہہ رہے ہیں آپریشن ہے، کبھی کہہ رہے ہیں حکمت عملی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی چیز اور نئی اسٹریٹجی ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ آن گوئنگ چیز ہے، اسی کا نیا نام رکھ دیا. بھئی اگر نیا نام رکھ دیا ہے، آن گوئنگ چیز ہے، تو پھر اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کلیئرٹی نہیں ہے. کیا حکومتی سطح پہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ عسکری سطح پہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے بھائی؟ جی عمار بھائی، میرا خیال ہے کمیونیکیشن کا تھوڑا سا گورنمنٹ کی طرف سے جو کہا گیا کہ آپریشن عزم استحکام ہے، وہ آپریشن کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. ضرب عضب اس سے پہلے آپریشن ہوا، اس میں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، اس وجہ سے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس کے نام کے ساتھ ہی کنوٹیشنز ہیں نا، آپریشن کے الگ معنی ہے. آپریشن کا لفظ سنتے ہی اور ذہن میں چیز آتی ہے، اور حکمت عملی کا سنتے ہی کچھ اور چیزیں میں آتی ہے. جو میں آپ کو کنفرم خبر دے سکتا ہوں کہ یہ کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ آپریشن عزم استحکام آپریشن نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی. یہ جس طرح کے ایک آپریشن جو پہلے نیپ چل رہا تھا، نیشنل ایکشن پلان بنا ہمارا 2014 میں بنا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے 2021 میں، 5 اگست 2021 کو انٹرنل پالیسی پاکستان کی بنی، اس کو فائنلائز کیا، اس کے 14 نکات تھے. یہ جو آپریشن ہے یہ انہی 14 نکات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، آپریشن نہیں. یعنی یہ حکمت عملی ہے. ایک نام نے چینج اس لیے کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی نام اس لیے چینج کیا گیا ہے عسکری ضائع کے مطابق کہ وہ ایک نئی، آپ کو پتہ ہے نام کی بھی ایک کنوٹیشن بھی ہوتی ہے، نام کا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں عزم ہے، ایک نئے عزم سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوگا. اور نیشنل ایکشن پلان میں یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے لوگوں کو باہر نکال دیں اور بندوقیں لے کے چلے جائیں. اس میں نیشنل انوالومنٹ کی بات کی گئی ہے، جس میں میڈیا کی انوالومنٹ ہے. کچھ 6 پرونگ اس میں اسٹریٹجی ہے، جس میں ہے کہ میڈیا کے ذریعے نیریٹو بنانا کہ دہشت گردی کتنی غلط ہے، زہر قاتل ہے سوسائٹی میں. سوات جیسے واقعات بھی ہوئے ہیں، یہ کرنا شامل ہے. اس میں سفارتی سطح پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا اور ایفرٹس کرنا، معاشی سطح پر ایفرٹس کرنا اور استحکام پیدا کرنا شامل ہے. قانون سازی شامل ہے کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہو. اس میں پھر کائنیٹک آپریشن فوجی بھی شامل ہے، جو کہ پہلے ہی ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن. آپ کو پتہ ہے گزشتہ 6 ماہ میں صرف KP اور بلوچستان میں کوئی تقریباً ہر روز 126 آپریشن ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، ہر روز. تو آپ، اور اس میں 111 جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں FC اور فوج کے نوجوان. سویلین کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، 300 سے زائد جو ہے دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ یعنی ایک آپریشن ہے. اس کا ایک ایسپیکٹ دیکھیں، ہر کسی بھی جمہوری ملک میں ہر ایکشن کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہوتا ہے.
پولیٹیکل سطح پر تو یہ کوئی بہت زیادہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکا. سیاسی جماعتیں تو ہے وائڈ جا رہی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو ان کا تو اتفاق. لیکن عمار بھائی یہ بھی تو ایک انفارچونیٹ ہے, پاکستان میں ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا. کرکٹ میچ تک کو آپ سیاست کی نظر کرتے ہیں, اور چیزوں کو بھی. تو جب آپ کے سیاسی مفادات ہوں اور ہر چیز کو نان سیریس لیں گے, جبکہ آپ کے پانی آپ کے سر پہ آ چکا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کے پی کے جنوبی اضلاع میں رات کو سفر لوگ نہیں کر سکتے اور قافلوں کی شکل میں سفر کیا جاتا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے اہلکار, ہمارے سویلینز, ہمارے پولیس والے روز مارے جا رہے ہیں, بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں؟ تو یہ حقیقت بھی تو ہے نا. یہ آپ نے جو بلوچستان میں دہشت گردوں کے پکڑے جانے کی بتایا, را کی سازشوں کی بتایا, یہ حقیقت نہیں ہے. تو اس حقیقت کا سامنا تو ہمیں کرنا پڑے گا. ایک سوال لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپریشن ہوئے, ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم اس پہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے, یہ آخری آپریشن ہے, آخری للکار ہے. تو کیا تسلیم کیا گیا کہ وہ آپریشن ناکام ہو گئے, یا یہ اب آخری وار ہونے لگا ہے؟ کچھ اس کے بارے نہیں, دیکھ بالکل یہ بالکل کہا گیا. ہر آپریشن کے اپنے اہداف تھے اور وہ ہوئے. کچھ ناکامیاں بھی ہوئی ہوں گی, غلطیاں تو ہوتی ہیں, ہم ایز اے قوم ہی ہے نا, فوج بھی ہمارا ادارہ ہے. مگر وہ ایک آپریشن ضرب عضب تھا, اے پی ایس کے بعد ہوا, وہ اس میں آپ کو ایک بڑے پیمانے پر کوئی بھی نو گو ایریا نہیں چھوڑا گیا. اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ نو گو ایریا کوئی ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونے جا رہی, کوئی لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا. صرف یہ ہوگا کہ ظاہر ہے جہاں دہشت گرد ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جائے گا, وہ پہلے بھی ہو رہے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو خبر کیا دینا چاہ رہا ہوں کہ آپریشن عزم استحکام کوئی نئی چیز نہیں ہے, کچھ بھی نیا نہیں ہونے جا رہا. مدارس کی رجسٹریشن پرانا ایک ایشو چل رہا ہے. نیشنل الیکشن پلان ہی نیشنل الیکشن پلان کے اندر ہی ہیں کہ جی آپ نے نیریٹو میڈیا پہ بنانا دہشت گردی کے خلاف, اکنامک امپاورمنٹ کرنی ہے فاٹا اور جو مرج ایریاز ہیں, مرج ذیل اضلاع. اس کا دورانیہ ہے؟ دورانیہ کا کوئی نہیں, کیونکہ دیکھیں اچھا یہ بات پوچھی جاتی ہے, ذرائع سے بھی بات ہوتی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ پہلے بھی آپریشن ہوئے ہیں تو اب آپ آپریشن کیا. تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ تو ہم پہ امپوز کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب سے افغانستان میں یہ گورنمنٹ آئی ہے, پاکستان میں بدامنی بڑھی ہے, اگر دہشت گردوں کا انفلو رہے گا تو ہم تو جنگ لڑتے رہیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جنگ ہی چھوڑ دیں اور ہم سرنڈر کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑیں. تو یہ لڑنے کا ایک ریزالو ہے. پہلے بھی آپریشن میں لڑائی کی گئی, اب بھی یہ لڑا جائے گا اور کنٹینیوس ہوگا. البتہ اس میں قوم کو انوالو کرنا ہے. اس دفعہ عزم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم مل کے لڑے. فوج یہ کہتی ہے کہ دہشت گرد سے تو ہم لڑیں گے, لیکن دہشت گردی سے قوم مل کے لڑے گی, تب ختم ہوگی. دہشت گردی ہم خالی ختم نہیں آخری کوسچن ایک سیاسی جماعت کے, اور لیٹس بی آبویس کہ پی ٹی آئی کے خدشات ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے ان کے خلاف ہونے لگا ہے, کیونکہ وہ ادھر تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں. آج بالکل انہوں نے کہا بھی ہے, ان کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا سخت رویہ ہے. تو کیا میرا خیال ہے یہ کہا جا رہا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق علی امین گنڈا پور اتنی بھی غلط بات نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جو بات بریفنگ میں دی گئی ایپیکس کمیٹی میں, اس میں یہی کہا گیا کہ یہ ایکشن پلان کو ایک ری لانچ کرنا ہے, ایک نئے نام کے ساتھ, نئے طریقے سے. اور یہ کام میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور کو اعتراض ہوگا کہ آئی بی او بیس آپریشن ہو, علی امین گنڈا پور کو اعتراض ہوگا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک نیشنل سٹینس بنے, ایک موقف ہو اکٹھا. ان کو اعتراض ہوگا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہو, پتہ چلے کہ اور پھر شدت پسندی ختم ہو, سوات میں دہشت گرد کسی بندے کو جلانا دیا جائے بغیر تحقیق کے. یہ والی چیزیں ہیں, اور یہ والی چیزوں پہ میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, سندھ کے چیف منسٹر کو بھی نہیں ہونا چاہیے, بلوچستان کو بھی نہیں ہونا چاہیے, اور سب کو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں آج جو دو خبریں جن پر ہم نے بات کی ہیں, دونوں اس ملک کے لیے مبارک خبریں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کا جس طرح بلوچستان میں قلع قمع ہونے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اب ان سے بحث مباحثہ ڈائلاگ, وہ وی ہیو پاس دیٹ اسٹیج, اب وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک قومی سطح پر ہمیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمارے سلیبس سے لے کے, ہماری سیاسی جماعتوں سے لے کر ہر سطح پر, میڈیا تک, ہر سطح پر ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے. اور وہ اتفاق رائے دہشت گردی کے خلاف اور ہر اس شخص کے خلاف ہونا چاہیے جو اس معاشرے میں نفرت پیدا کرتا ہے, اس ملک کے امیج کو خراب کرتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.